السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے پیرنٹنگ کے اس پروگرام میں آج دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ پچھلے پروگرام میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ پیرنٹنگ کسی بھی معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت ہے، مگر بدقسمتی سے اس ضرورت کی تکمیل کے لیے کوئی مربوط نظام موجود نہیں ہے۔ لیکن انشاءاللہ اس پروگرام کے ذریعے ہم کوشش کریں گے کہ پوری دنیا میں جہاں بھی یہ آواز پہنچ سکے ہم پیرنٹنگ کی بیسک گائیڈ لائن بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ آج پیرنٹنگ کے اس ایپیسوڈ میں جو ضروری بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم پیرنٹنگ کے سلسلے میں کوئی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایسی کوئی ٹیکنیک پتہ چل جائے، ایسے کوئی اصول و ضوابط پتہ چل جائیں جن کو استعمال کر کے ہم اپنے بچوں کی غلط عادات کو صحیح عادات میں تبدیل کر سکیں۔ میں یہ بات بہت کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کورس بچوں کے لیے نہیں ہے، یہ کورس بچوں کو اچھا بچہ بنانے والا کورس نہیں ہے۔ اس کورس کا مطلب مجھے اور آپ کو اچھے پیرنٹس بنانا ہے، جس کے نتیجے میں اچھے بچے خود بخود بن جائیں گے۔ تو لہٰذا اس پیراڈائم کو اور اس نظریے کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کورس از ناٹ فار دیم، دس از فار یو اینڈ می۔ ہم یہ سیکھنے جا رہے ہیں، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ دیکھیے، اگر آپ ایک کیک بنانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کیک کی شکل دل کی طرح کی ہو، ہارٹ کی شکل کا کیک ہو، اس کے لیے جو سب سے بنیادی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا سانچہ دل کی شکل کا ہو۔ اگر سانچہ دل کی شکل کا ہوگا تو کیک بالکل دل کی شکل کا بنے گا۔ لہٰذا جس قسم کے پیرنٹس ہوں گے، جس قسم کا ان کا مزاج ہوگا، جتنی ان کی پیرنٹنگ سکلز ریفائنڈ ہوں گی اور ڈیولپڈ ہوں گی، اسی طریقے سے وہ ان کے بچوں میں ٹرانسفر ہوں گی اور ان کے بچے اس کے مطابق اپنی شخصیت کی تشکیل دیں گے۔ جس طریقے سے ہم کسی بھی آرگنائزیشن کو اگر جوائن کریں تو وہاں کے اصول اور ضوابط کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ فوج میں بھرتی ہوں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ اتنے بجے اٹھیے گا، اس طرح کی وردی پہنیے گا، اس طریقے سے پریڈ کیجیے گا، اپنے بالوں کو اس طریقے سے تراشیے گا۔ تو کسی بھی آرگنائزیشن میں وہاں کی ایس او پیز کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ تو میں آج آپ کو پیرنٹنگ کی ایس او پیز بتانا چاہتا ہوں۔ اگر میں اور آپ اچھے پیرنٹس بننا چاہتے ہیں تو اس پیرنٹنگ کی تیاری کے لیے ہمیں اپنی شخصیت پر محنت کرنی پڑے گی، اور شخصیت پر اس محنت کو سمجھانے کے لیے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اس کے لیے سب سے آسان فریم ورک یہ ہے کہ ہم یہ یاد رکھیں کہ ہماری شخصیت کے 4 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو ہماری فزیکیلٹی ہے، یعنی ہمارا جسم اور جسمانی ضروریات، اور اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ ہمارا انٹلیکٹ ہے، یعنی ہماری ذہانت۔ اس کا تیسرا پہلو ہماری ایموشنالٹی ہے، یعنی ہماری جذباتی زندگی، اور اس کا چوتھا پہلو ہماری اسپرچویلٹی ہے، یعنی ہماری روحانیت۔ تو آج اس دوسرے سبق میں ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ان چاروں آسپیکٹس میں ہم اپنے اندر کیا تبدیلی لے کے آئیں جس کے نتیجے میں ہم ایک اچھے رول ماڈل بن سکیں۔ میں ایک ایک کر کے اس کو ڈسکس کرتا ہوں۔ پہلی ہے ہماری فزیکیلٹی۔ فزیکیلٹی کا مطلب یہ ہے کہ بچے کی تربیت کرنے والی ماں اور باپ کی صحت ٹھیک ہونی چاہیے، ان کی عادات صحت مند عادات ہونی چاہیے۔ ہماری فزیکل گروتھ کے لیے یہ 4 چیزیں بہت اہم ہیں کہ ہم کیا کھاتے ہیں، کب کھاتے ہیں اور کتنا کھاتے ہیں۔ کیا ہمیں یہ معلوم ہے کہ فزیکل ایکسرسائز صحت کے لیے کتنی ضروری ہے، اور یہ کہ ہم اپنی زندگی کو پلان کرتے وقت اپنے لیے کچھ لیجر ٹائم استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ میں ان تمام چیزوں کو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، کھانے کے سلسلے میں اہم بات یہ ہے کہ ہمارا کھانا سادہ ہونا چاہیے۔ سادہ سے مراد یہ ہے کہ جتنا پلانٹ بیسڈ ہو اتنا اچھا ہے۔ وہ کھانا جو کہ سنتھیٹک ہے، جو کہ فیکٹریوں میں بنتا ہے، جو کہ نباتاتی طور پر نہیں بنتا، وہ ہماری صحت کے لیے بہت مضر ہے۔ اسی طریقے سے وہ کھانا جس کو پکانے کے سلسلے میں ہم بہت زیادہ تلتے ہیں، اس کو بہت زیادہ بھونتے ہیں، بہت زیادہ ایکسٹریم ٹیمپریچر پر پکاتے ہیں، وہ ہماری صحت کے لیے مناسب نہیں ہوتا۔
دوسری بات جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ اچھی پیرنٹنگ کے لیے گھر کے اندر اٹھنے کا، سونے جاگنے کا، کھانے کا ٹائم اور اکٹھے بیٹھنے کا ٹائم، اس کی ایک ترتیب ہونی بہت ضروری ہے. خاص طور پر سونے کا ٹائم. جن گھروں کے اندر سونے کا ٹائم بے ترتیب ہوتا ہے ان کی صحت ٹھیک نہیں رہتی اور ان کے آپس میں ریلیشن شپ بھی بالکل ٹھیک نہیں رہتے. عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ سونے کے لیے بیسٹ ٹائم یہ ہے کہ ہم رات کا کھانا اس طرح سے کھائیں کہ اس کے 2-2.5 گھنٹے کے بعد ہم سوئیں. دیکھیے لیکن جیسے آج کل کے ماڈرن گھروں میں رات کو بہت لیٹ کھانا کھایا جاتا ہے اور اس کے بعد لوگ سوتے ہیں، تو جس وقت ہم بستر میں ہوتے ہیں تو ہمارے خون کو ہمارے دماغ میں ہونا چاہیے تاکہ دن بھر کی جو فائلیں ہم نے اکٹھی کی ہیں ان کو ترتیب دے سکے. وہ کھانا ہماری انتڑیوں میں ہوگا، وہ خون ہماری انتڑیوں میں ہوگا، اور جس کی وجہ سے پورے جسم کی ریجوینیشن کا اور اس سارے کو انرجی کو واپس لانے کا نظام وہ دربرم ہو جائے گا. تو لہٰذا مجھے اور آپ کو ایز اے پیرنٹ یہ سیکھنا ہے کہ ہماری نیند کا پیٹرن ٹھیک ہونا چاہیے. اور یہ بات بہت ہی مستحسن ہے کہ ہم رات کو جلدی سو جائیں اور صبح جلدی اٹھیں. تیسری بات یہ تھی کہ جن پیرنٹس کے اندر خود فزیکل ایکسرسائز کرنے کی عادت ہوتی ہے تو ان کے بچے جب دیکھتے ہیں تو ان کے اندر بھی وہ عادت ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ہمیں اچھے پیرنٹ بننے کے لیے اپنی فزیکل ایکسرسائز کا کوئی نہ کوئی پلان ضرور بنانا چاہیے. اور آخری بات جو میں نے کی تھی اس فزیکیلٹی کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ ہمیں زندگی کو کام 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 کام، کمائی کمائی کمائی، دفتر کام دفتر کام، اس پورے سرکل میں سے کچھ وقت لیجر ٹائم کے طور پر اپنے بچوں کے ساتھ گزارنا چاہیے. اور وہ بہت کوالٹی ٹائم ہوگا اور اس کی اہمیت کے بارے میں ہم انشاءاللہ آئندہ اسباق میں ضرور ذکر کریں گے. دیکھیے اگر ہم ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فزیکل لائف کے متعلق بہت اچھے رول ماڈل ہوں گے اور پھر ہم اچھے طریقے سے اپنی پیرنٹنگ کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اچھا، دوسری بہت اہم بات تھی وہ ہمارا انٹلیکٹ تھا. انٹلیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ بچے یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے والدین اپنی ذہانت کو بڑھانے کے لیے کیا کوشش کر رہے ہیں. وہ گھر جن کے گھر میں ذہانت کی باتیں ہوں، جن کے گھر میں آرٹ اور کلچر ڈسکس ہو رہا ہو، جن کے گھر کے اندر مذہب اور تاریخ کے اوپر گفتگو ہو رہی ہو، جن کے گھروں کے اندر سب سے نمایاں جگہوں کے اوپر کتابیں پڑھی ہوئی ہوں، اور وہ تمام ایریاز جن ایریا پر ہم ڈیکوریشن پیسز رکھتے ہیں وہاں کتابیں پڑھی ہوں، اور ہمارے پاس کتابوں کا اتنا ذخیرہ موجود ہو کہ ہر عمر کے بندے اور ہر مزاج کے شخص کے لیے کتاب موجود ہو، تو ایسے گھروں کے اندر پورا مزاج انٹلیکچول مزاج ہوتا ہے، انٹیلیجنٹ مزاج ہوتا ہے، اور بچے اس انٹلیکچول گروتھ سے ہمیشہ متاثر ہوتے ہیں اور ان کی زندگی کے اندر اپنے انٹلیکٹ کو بڑھانے کی ایک کوشش ہمیشہ جاری رہتی ہے. تو اگر ہم ایز پیرنٹ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم اپنی ذہانت کو ایکسپریس کر رہے ہوں اپنے گھروں کے اندر اور اپنے مزاج کے اندر، تو یہ ہمیں بہت زبردست اچھا پیرنٹ بنائیں گے. دیکھیے ہم 50% اب تیار ہو گئے ہیں. ہماری شخصیت کا جو تیسرا اسپیکٹ ہے وہ ہماری ایموشنالٹی ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ذرا بات پر غصے نہ ہو جائیں، ہم ذرا بات پر جذباتی نہ ہو جائیں. جب ہمارا کوئی بھی کانفلکٹ کسی کے ساتھ ہو تو ہم اس میں لاجک کو چھوڑ کر ایموشنالٹی کو اختیار نہ کر لیں. جن بچوں کے ماں باپ ایموشنل سٹیبلٹی میں نہیں ہوتے وہ بچے ہمیشہ تربیت میں پیچھے رہ جاتے ہیں اور وہ ان کی آئندہ زندگی میں ان کی ایموشنل لائف بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. لہٰذا ہم چونکہ اچھے پیرنٹس بننے جا رہے ہیں، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم اپنی ایموشنالٹی کو بھی سیکھیں. گھروں کے اندر تنازعات کو ڈسکشن کے ساتھ حل کریں. جو چیز ہم تانے کے ذریعے سے منوانا چاہتے ہیں اس کو ہم دلیل کے ذریعے سے منوانے کی کوشش کریں. اور یہ بات ہمیں اپنے اسپاؤس کے ریلیشن شپ میں بھی یاد رکھنا ہے، اور وہ جہاں کمبائنڈ فیملی ہے اور جہاں ملٹیپل سبلنگز ہیں ان سب کے ریلیشنز کے میں بھی ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہمیں ایموشنلی اوور چارج نہیں ہونا. اور یہ بات ان خاندانوں میں، میرا نہیں خیال کہ ویسٹ میں اور جو پاکستان اور ہندوستان سے باہر لوگ رہتے ہیں ان کے ہاں وہ کمبائنڈ فیملی سسٹم کا اتنا زیادہ پرابلم ہوتا ہوگا، لیکن ہمارے مشرقی خاندانوں میں بعض اوقات بہت سارے بھائی اپنی بیگموں کے ساتھ ایک گھر میں رہتے ہیں. وہاں ایک طرح کی ایموشنل انسٹیبلٹی بہت کامن نظر آتی ہے. اگر وہاں ہم ایموشنلی ساؤنڈ ہوں گے اور ہم
تحمل سے اور لاجک سے بات کرنا سیکھ لیں گے اور اپنے غصے کو دلیل کے ذریعے دلیل کے ذریعے ہینڈل کرنا جانتے ہوں گے، تو آپ دیکھیے گا کہ اس ایموشنل ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ہمارے بچوں کے اندر بھی ایک سٹیبل ایموشنالٹی ڈیولپ ہوگی۔ اور جو چوتھی بات آپ کی اور میری تیاری کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہم بہت اچھے پیرنٹس بن سکیں، وہ ہے کہ ہمیں اپنی اسپرچویلٹی پہ کام کرنا ہوگا۔ شاید آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ اسپرچویلٹی سے میری مراد یہ ہے کہ ہمیں مذہبی پریکٹسز کرنی ہوں گی۔ ہم انشاءاللہ بچوں کو دینی تعلیم کیسے دینی ہے اس کے بارے میں ایک اگلے سبق میں بات کریں گے، لیکن یہاں اسپرچویلٹی سے مراد صرف دینی عوامل اور روحانیت نہیں ہے۔ یہاں اسپرچویلٹی یا روحانیت سے مراد یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس کام کرنے کے پیچھے ہماری کیا ریزن ہے، ہم کوئی بھی کام کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں۔ یعنی کیا کام کر رہے ہیں یہ اتنا اہم نہیں ہے، کیسے کام کر رہے ہیں یہ شاید اتنا اہم نہیں ہے، مگر کیوں کر رہے ہیں یہ بہت اہم ہے۔ اور یہ ہمارے بچوں کے اندر کیوں کے جواب کا تلاش کرنا، یہ ان کی تربیت کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور یہ تبھی ہو سکے گا جب کہ پیرنٹس، میں اور آپ، اپنے کیوں کا وائی کوسچن کا صحیح جواب تلاش کر سکتے ہیں۔ میں دفتر میں جاتا ہوں، میں کیوں جاتا ہوں؟ میں اپنے دوستوں سے ملنے گیا ہوں، میں کیوں گیا ہوں؟ آج میں نے ایک نئی گاڑی خریدی ہے، کیوں خریدی ہے؟ ہر چیز میں کیوں کا صحیح جواب ہماری اسپرچویلٹی کا تعین کرتا ہے، یعنی ہماری روحانیت کا تعین کرتا ہے۔ اور یہ بات تبھی ممکن ہے جب کہ ہمارے بچوں کو یہ نظر آ رہا ہو کہ ہماری زندگی صرف ہماری جسمانی ضروریات کو پوری کرنے میں ہی صرف نہیں ہو رہی، بلکہ بچوں کو جب یہ لگ رہا ہوگا کہ ان کے پیرنٹس ایک اعلیٰ مقصد کے تحت اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں صرف اپنی فزیکل گروتھ، ایک گاڑی سے 2 گاڑیاں، چھوٹے گھر سے بڑا گھر، ایک برانڈ کے کپڑے سے دوسرے برانڈ کے کپڑے، ان ضروریات سے بڑھ کر اخلاقیات، مورل، ایتھکس، ریلیشنز، آرٹ، کلچر، تہذیب، رشتے، ان کی بقا کے لیے ان کی کوششیں ہو رہی ہیں، تو ان بچوں کے اندر بھی ایک اسپرچویلٹی ہائی لیول کی ڈیولپ ہوگی، ان کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو آج کے سبق میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ تربیت کے لیے ہمیں تیاری کیا کرنی ہے۔ تربیت کے لیے ہمیں اپنے چاروں آسپیکٹس پر تیاری کرنی ہے۔ میں ان کو دہراتا ہوں۔ سب سے پہلا آسپیکٹ یہ ہے کہ ہم فزیکلی کتنے ہیلدی ہیں، اور میں نے اس کے لیے 4 باتیں بتائیں۔ ہمارا کھانا، ہماری نیند کا پیٹرن، ہمارا ایکسرسائز کا پیٹرن، اور اپنے لیے کچھ لیجر ٹائم، سہولت کا ٹائم نکالنا، یہ فزیکیلٹی کے لیے بہت ضروری ہے، اور ہمیں ان ساری چیزوں پر محنت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہمارا انٹلیکٹ، اس سلسلے میں نے یہ بتایا کہ ہمیں علم دوست ہونا چاہیے، علم کی تلاش کرتے رہنا چاہیے۔ گھر کے اندر ہماری باتیں، ہماری گفتگو، ہمارے ریفرنسز، یہ علم سے متعلق ہونا چاہیے۔ ہم بچوں کو دینے والے گفٹ وہ کتابوں کی شکل میں ہونے چاہیے، وہ علم سے متعلق ہونے چاہیے۔ اور تیسرا میں نے آپ کو بتایا، اچھی پیرنٹنگ کے لیے وہ تیاری جو ہمیں ماں باپ کے طور پر کرنی ہے، اس میں تیسرا اسپیکٹ یہ تھا کہ ہمیں اپنے جذبات کی سمجھ ہو، دوسروں کے جذبات کی سمجھ ہو، اور ان جذبات کا آپس میں ریلیشن، اس کو ہم سمجھ سکتے ہوں۔ اور عام سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ نہ آ جاتا ہو، ذرا سی بات پر ہمیں یہ نہ لگے کہ ہماری بے عزتی ہو گئی ہے، ذرا سی بات پر ہمیں یہ نہ لگے کہ میرے مقام کے مطابق میری قدر نہیں کی گئی، ذرا بات پر ہم اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرنے لگ جائیں، ہمارے دل میں جیلسی نہ آئے، ہمارے ذہن میں پوزیسونیس زیادہ نہ آ جائے، ہمارے اندر ریجڈیٹی زیادہ نہ ہو۔ تو یہ چیزیں جب ہمارے اندر نہیں ہوں گی تو ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہم ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہیں۔ اور چوتھا میں نے یہ کہا کہ والدین اگر بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، یا ان کا مقصد صرف جسمانی ضروریات کو حاصل کرنا ہے، یعنی کھانا پینا، سونا، بستر، بنگلہ، کار، کوٹھی، اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ کس لیول کی ضروریات حاصل کرتے ہیں۔ اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ان کا بہت بڑا کوئی فارم ہاؤس ہے یا ان کا بہت بڑا بنگلہ ہے۔ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ جو بھی کام وہ کر رہے ہیں اس کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ اگر ہماری زندگی کسی اعلیٰ مقصد کے تحت گزر رہی ہوگی تو ہمارے بچوں میں وہ اعلیٰ مقصد کی تلاش نفوذ کر جائے گی، اور جب وہ انڈیپینڈنٹ اپنی زندگی گزاریں گے
تو وہ اس اعلیٰ مقصد کو تلاش کر کے اپنی زندگی گزاریں گے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں۔ اس سے پہلے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج جتنی بھی ہم نے باتیں کی ہیں، مہربانی کر کے ان باتوں کو ایک سبق کے طور پہ یاد مت کیجیے گا صرف، اور ان باتوں سے یہ نہ سوچیے گا کہ I'm sure کہ آپ میں سے کچھ لوگوں نے اس کے نوٹس بنا لیے ہوں گے کہ جب میں اگلی دفعہ آؤں تو مجھے یاد ہونا چاہیے 4 باتیں پہلے کیا تھیں، 3 باتیں کیا تھیں، 2 باتیں کیا تھیں۔ اس سے زیادہ یہ ہے کہ جب ہماری اگلی دفعہ ملاقات ہو تو آپ اپنے دل میں یہ سوچ کے آئیے گا کہ ان چاروں ایریاز میں آپ کی پرسنالٹی میں کیا گروتھ ہوئی۔ کیا آپ نے اپنی فزیکیلٹی پہ کچھ ٹائم سرو کیا؟ کیا آپ نے اپنی انٹلیکچوئل گروتھ پر کچھ ٹائم سرو کیا؟ کیا آپ نے ایموشنل ویل بینگ پر کچھ ٹائم سرو کیا، اور آپ نے اس بات پر غور کیا کہ میری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ اور ایک بات میں آپ سے اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ایکسرسائز اور کیجیے گا، جب آپ خود ان پر گرو کرنا شروع کر دیں تو بالکل خاموشی سے دیکھیے گا کہ آپ کے اس رویے کا آپ کے بچوں کے رویے پر کیا فرق پڑا ہے، اور اگر وہ آپ فرق نوٹ کریں تو ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہوگا جس میں ہم آپ سے انٹریکٹ کریں گے کویسچن آنسر میں، تو آپ ضرور ہمارے ساتھ جو ہے اپنی سکسیس سٹوریز شیئر کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔